اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں انبیاء کرام کا ذکر کیا، لیکن برادران اسلام انبیاء کرام کا جہاں بھی ذکر کیا ہیں سارے انبیاء قابل عزت، قابل احترام، قابل توقیر۔ یاد رکھیں کسی نبی کی ادنا گستاخی سے کفر واقعہ ہوتا ہے، ادنا گستاخی ہو جائے اللہ کے نبی کی بے ایمان ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، بظاہر یہ خدا کے ارشاد کا انکار تھا، لیکن حقیقت میں آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار تھا۔ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، کہنے لگا یا اللہ انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں، اسے تو نے مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا، آگ بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دائمی مردود اور لعنتی کر دیا، گویا بتا دیا پہلے آدم جس کی جبین اقدس میں محمد کا نور تھا، اگر ان کی گستاخی کرنے والا مردود ہے تو قیامت تک ضابطہ آ گیا، جو اللہ کے نبیوں کی عظمت کا انکار کرے گا خواہ کتنا عبادت گزار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہوگا، اسے رد کر دیا جائے گا۔ تو انبیاء کرام میں کر رہا ہوں سارے کے سارے قابل تعظیم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذکر میں بھی ہمارے آقا کے ذکر کو عزت مقام دیا، شان دیا۔ مثلا دیگر انبیاء کرام کو خطاب کیا تو ان کے نام لے کر، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم، یا نوح اہبط بسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی نام نامی لیا، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی نام لیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح تمام انبیاء کرام، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، یا موسیٰ خذ الکتاب بقوہ۔ انبیاء کرام کا نام یا لے کر انہیں پکارا، اے آدم، اے داؤد، اے نوح، اے موسیٰ، اے عیسیٰ۔ لیکن سارا قرآن پڑھ جائیے، جہاں خطاب کیا آپ کے اور میرے آقا کو تو اللہ نے خطاب القابات سے کیا۔ مثلا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی، یا ایھا النبی۔ اسی طرح کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نام نہیں لے کر خطاب کیا، بلکہ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا المدثر، کہیں کہا یاسین، کہیں کہا طٰہٰ۔ ایسے الفاظ اپنے حبیب کے لیے انتخاب کیا جن میں اپنے حبیب کی صفتوں کا ذکر کیا۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور کا نام نامی بھی تو بیان کیا نا، لیکن آپ قرآن کریم میں دیکھیں 4 مقامات پر سرکار کا نام آیا۔ کتنے مقامات؟ لیکن چاروں مقامات پر حضور نبی کریم کی نبوت، رسالت، شان اور ان پر کلام الہی نازل کرنے کا بیان ہوا۔ گویا اگر لفظ محمد آیا بھی تو اس کا بھی ذکر یا مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے، یا رسالت کا اعلان کرنے کے لیے، یا قرآن کے نزول کا اعلان کرنے کے لیے، یعنی اور یہ بات طے ہے کہ نبی اور رسول کا لفظ ہی نبی کے لیے ہر کمال کو کافی ہے۔ بڑی پیاری بات ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہمارے محسن پاکستان ہیں، ان کا ایک میں مضمون پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ جب رسول کا لفظ آ گیا اب اس سے اوپر عزت والا اور کوئی لفظ ہو سکتا ہی نہیں۔ خود اس کے اندر کہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی جو خبر دے رہا ہے اللہ کی۔ نبی کے 2 معنی ہیں لغوی طور پر،
جب نبی کا مادہ نابا ون ہو اس کا معنی ہے بلند و بالا، اور جب اس کا مادہ ہو نابا ان اس کا معنی ہے خبر دینے والا۔ گویا یہ معنی کریں تو معنی وہ ذات جو اللہ کی خبر دینے والا ہے، اور نابا ون سے مشتق مانے تو معنی ہوا وہ جو ساری کائنات سے بلند و بالا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کریم نے اگر ہمارے آقا کریم کا نام نامی محمد ذکر کیا، متصل ساتھ ایسی صفت ذکر کی جس سے حضور کی شان ظاہر ہے، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، یعنی یہ بتانے کے لیے میری بارگاہ میں کامیاب و کامران وہی ہوگا جس کا نام نامی محمد ہے، اس پر جو آیا اسے جو مان لے گا وہی عزت والا ہوگا۔ تو یہ بھی مقام عزت ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ کریم نے سورہ فتح میں فرمایا محمد الرسول اللہ۔ یہ تو وہ کلمات ہیں جو کلمہ طیبہ کا جز ہیں، اس میں بھی رسالت محمدی کا بیان ہے۔ اور چوتھی جگہ حضور کی ختم نبوت کا ذکر کرنا تھا، چونکہ نبیوں کے سلسلے میں سب سے آخر میں آپ آئے، اس لیے اب نبوت کا دروازہ بند ہونے والا تھا، نام لینا ضروری تھا، اس لیے حضور کا نام لے کر ختم نبوت کو بیان کیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ عرض یہ کر رہا ہوں باقی انبیاء کرام کو پکارا تو نام لے کر، لیکن سرکار کا نام لے کر نہیں پکارا، اور اگر نام محمد کا ذکر کیا تو متصل ساتھ نبوت، رسالت، ختم نبوت کا ذکر کیا۔ گویا بتا دیا کائنات والو اگر میں رب ہو کر اپنے مخلوق ہیں، حضور مخلوق خالق تو نہیں لیکن مخلوق کا شاہکار اور سردار ہے۔ گویا بتایا اگر میں خالق ہو کر یار کا نام ادب و احترام کے انداز میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، تمہارے لیے کب روا ہوگا کہ میرے حبیب کا کبھی نام بغیر احترام کے لیے۔ اسی لیے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، ضمناً بات آ گئی، بات میں عرض کر دیتا ہوں، تمام انبیاء کرام انسان اور بشر ہیں، لیکن اگر قرآن میں بھی بشریت کا بھی ذکر آیا، عام لوگ سمجھتے ہیں یہ عمومی اعتبار میں ہے، فرمایا گیا قل انما انا بشر مثلکم، لیکن صرف مثلکم پر بات ختم نہیں، فرمایا بے شک اے میرے حبیب اعلان کر دو کہ میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح، انسان ہونے میں تو تمہاری طرح ہوں، لیکن جہاں بھی یہ لفظ آیا ساتھ متصل آیا یوحا الیہ۔ علماء سے پوچھیں محمد انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ میں جو ترکیبی تعلق ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہوں بشر، لیکن بشر ہوتے ہوئے کمال یہ ہے کہ دل کا رابطہ خدا سے رہتا ہے اور میرے دل پر تجلیات الہی کا نزول ہوتا ہے۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے سرکار کریم کو مقام محبوبیت دیا، حبیب کا مقام دیا، اور حبیب پیارا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے جو پیار اپنے حبیب سے کیا اس کو قرآن کی ایک ایک لفظ سے حضور ضیاء الامت نے لکھا والقلم وما یسطرون، اس کا معنی کائنات میں جتنا لکھا جائے گا اللہ کی قسم جو خلاف لکھ رہے ہیں وہ بھی اور جو آپ کے موافق لکھ رہے ہیں وہ بھی، جب موازنہ کیا جائے گا تو پلہ بھاری انہی کا ہوگا جو مصطفیٰ کا خلق بیان کریں گے اور حضور نبی رحمت کی شان کو بیان کریں گے۔ تو اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا،
آپ فرماتے ہیں اے میرے آقا اللہ نے آپ کے خلق کو عظیم کیا، عظیم ذکر کیا، اور خلق میں نے تو شکل و صورت، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم